اچھا، ایک سوال ہے، کیا بے وفائی صرف ایک اخلاقی کمزوری ہے یا اس کی جڑیں کہیں زیادہ گہری ہیں؟ شاید ہمارے خون میں، ہمارے ڈی این اے میں؟ یہ سوال سننے میں ہی چونکا دینے والا لگتا ہے نا؟ لیکن آج کی جدید سائنس، لیبارٹری اور مذہب کے درمیان موجود فاصلوں کو تیزی سے مٹا رہی ہے۔ تو آئیے آج اسی گہرے اور پیچیدہ موضوع کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم سب نے بزرگوں سے سنا ہے کہ بھئی یہ تو خون کا اثر ہے، لیکن پچھلی کچھ دہائیوں میں اس بات کو ایک پرانی سوچ، ایک دقیانوسی خیال کہہ کر رد کیا جاتا رہا۔ یہ مانا گیا کہ انسان تو ایک کوری سلیٹ کی طرح ہے، ایک بلینک سلیٹ جس پر ماحول اور تربیت جو چاہیں لکھ دیں۔ لیکن 21ویں صدی کی سائنس ایک بالکل مختلف اور سچ کہیں تو ایک حیران کر دینے والی کہانی سنا رہی ہے۔ تو آج کے اس سفر میں ہم کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے وراثت سے جڑے اس چونکا دینے والے سوال کو کھنگالیں گے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ سائنس کے پاس خاص طور پر جڑواں بچوں کی تحقیق سے کیا ٹھوس ثبوت ہیں۔ اس کے بعد یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ رویہ حیاتیاتی طور پر نسلوں میں منتقل کیسے ہوتا ہے۔ پھر دیکھیں گے کہ اسلام اس سارے معاملے کو کس نظر سے دیکھتا ہے۔ اور آخر میں سب سے اہم سوال کہ کیا انسان اپنی جینیات پر فتح حاصل کر سکتا ہے؟ چلیں تو شروع کرتے ہیں اپنے پہلے حصے سے، وراثت کا وہ چونکا دینے والا سوال جہاں اخلاقیات اور جینیات ایک دوسرے سے ٹکراتی نظر آتی ہیں۔ دیکھیں، رویوں کی جینیات یعنی بیہیویئرل جینیٹکس نے اس خوش فہمی کو پوری طرح چیلنج کر دیا ہے کہ انسان صرف اپنے ماحول کی پیداوار ہے۔ آج کا ڈیٹا ایک بہت ہی تشویشناک حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اگر والدین نے اپنی جوانی میں بے وفائی اور جنسی بے راہ روی کو اپنایا تھا تو اس بات کا بہت قوی امکان ہے کہ یہ رجحان ایک حیاتیاتی ورثے کے طور پر ان کے بچوں میں منتقل ہو چکا ہو۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس دعوے کا ثبوت کیا ہے؟ تو اس کا سب سے بڑا ثبوت ہمیں ملتا ہے جڑواں بچوں پر کی گئی تحقیق سے، جو فطرت اور تربیت کی صدیوں پرانی بحث میں ایک فیصلہ کن موڑ ہے۔ یونیورسٹی آف کوئنز لینڈ کے ڈاکٹر برینڈن زیچ نے 7,000 سے بھی زیادہ جڑواں بچوں پر ایک بہت بڑی تحقیق کی۔ انہوں نے 2 طرح کے گروپس کا موازنہ کیا۔ ایک طرف تھے ہم شکل جڑواں بچے یعنی مونوزائگوٹک ٹوئنز، جن کا ڈی این اے 100% ایک جیسا ہوتا ہے، اور دوسری طرف تھے غیر ہم شکل جڑواں یعنی ڈائزائگوٹک ٹوئنز، جن کا ڈی این اے عام بہن بھائیوں کی طرح صرف 50% ملتا ہے۔ اور جو نتیجہ سامنے آیا وہ واقعی حیران کن تھا۔ تحقیق نے یہ ثابت کیا کہ ہم شکل جڑواں بچوں میں بے وفائی کا رجحان حیران انگیز حد تک ایک جیسا تھا، یعنی اگر ایک نے بے وفائی کی تو اکثر دوسرے نے بھی وہی راستہ اختیار کیا، یہاں تک کہ اگر ان کی پرورش بالکل الگ الگ ماحول میں ہوئی ہو۔ اس سے ایک بات تو صاف ہو گئی کہ اس رویے میں تربیت سے کہیں زیادہ فطرت یعنی جینیٹکس کا ہاتھ ہے۔ اور آخر میں محققین اس نتیجے پہ پہنچے کہ جنسی بے وفائی کے پیچھے 40 سے 60%، جی ہاں 40 سے 60% کردار ہماری جینیات کا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ یہ اعداد و شمار تو اس مسئلے کو دیکھنے کا پورا نظریہ ہی بدل دیتے ہیں اور سیدھا یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آخر اس کی حیاتیاتی وجہ کیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ رجحان ہمارے ڈی این اے میں کہاں چھپا ہوتا ہے اور یہ ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل کیسے ہوتا ہے؟ آئیے ذرا اس کے پیچھے کام کرنے والے جینیاتی اور ایپی جینیٹک میکانزم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سائنسدانوں نے اس کا سراغ ایک خاص جین میں لگایا ہے جس کا نام ہے DRD4۔ اسے عام زبان میں تھرل سیکنگ جین بھی کہا جاتا ہے، یعنی سنسنی خیزی اور نئے تجربات تلاش کرنے والا جین۔ اس کا سیدھا تعلق ہمارے دماغ کے خوشی یا لذت والے کیمیکل یعنی ڈوپامین کے ریوارڈ سسٹم سے ہے۔ اب اس کا کیمیائی میکانزم سمجھیں۔ جن لوگوں میں اس جین کی ایک خاص قسم کی تبدیلی ہوتی ہے ان کا دماغ ڈوپامائن کے لیے کم حساس ہو جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جہاں ایک عام انسان کو گھر کے سکون اور اپنے ساتھی کے محبت سے ہی ڈوپامائن کی تسکین مل جاتی ہے، وہیں اس جینیاتی خرابی والے شخص کو یہ سکون کافی نہیں لگتا۔ اسے نارمل محسوس کرنے کے لیے اس کے دماغ کو بہت زیادہ سٹیمیولیشن کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے نئی لذت، خطرہ مول لینا یا چھپ کر کوئی کام کرنا۔ تو یہ صرف ہوش کا معاملہ نہیں رہ جاتا، یہ ایک طرح کی جینیاتی مجبوری بن جاتی ہے، ایک بایولوجیکل پری ڈسپوزیشن جسے کنٹرول کرنا ایک عام شخص کے مقابلے میں کہیں زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اور جو وفاداری کو ایک بہت بڑا چیلنج بنا دیتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، کسی انسان کے اعمال تو اس کے جسم کا فعل ہیں، ٹھیک؟
تو وہ اس کے تولیدی خلیوں یعنی سپرم کو کیسے بدل سکتے ہیں تاکہ یہ تبدیلی اگلی نسل میں منتقل ہو جائے؟ اس کا جواب ہمیں سائنس کی ایک نئی اور بہت دلچسپ فیلڈ ایپی جینیٹکس اور ایکسوزومز کی دریافت سے ملتا ہے۔ جب کوئی شخص بے راہ روی جیسی سرگرمیوں میں ملوث ہوتا ہے تو اس کے جسم میں سٹریس ہارمونز اور کیمیکلز کا ایک طوفان آ جاتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ایکسوزومز نامی چھوٹے چھوٹے میسنجرز خون میں گھومتے ہوئے اس بایولوجیکل ڈیٹا کو جسم سے اٹھا کر سیدھا سپرم تک پہنچا دیتے ہیں اور وہاں جا کر وہ سپرم کے RNA پروفائل کو بدل دیتے ہیں، بالکل ایسے جیسے آپ کمپیوٹر کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرتے ہیں، اور یوں ایک رویے کا پورا سافٹ ویئر بچے کو منتقل ہو جاتا ہے۔ اس کہانی میں ایک اور اہم کردار ہے اور وہ ہے ویسوپریسن نامی ہارمون۔ یہ ایک بہت اہم کیمیکل ہے جو خاص طور پر مردوں کو اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ ایک گہرا جذباتی رشتہ، ایک بانڈ بنانے میں مدد دیتا ہے۔ اب تحقیق یہ بتاتی ہے کہ جب کوئی شخص کثیر پارٹنرز کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے تو اس کے دماغ میں ویسوپریسن کو وصول کرنے والے ریسیپٹرز کی حساسیت کم ہونے لگتی ہے، اور اگر ایپی جینیٹکس کے ذریعے یہ جین خاموش ہو جائے یعنی سوئچ آف ہو کر اگلی نسل میں چلا جائے تو پیدا ہونے والا بچہ حیاتیاتی طور پر اس صلاحیت سے ہی محروم ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایک انسان کے ساتھ گہری جذباتی وفاداری نبھا سکے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں والدین کی عیاشی اولاد کی محرومی بن جاتی ہے۔ اور بالکل اسی مقام پر آ کر ہمیں اسلام کے سخت قوانین کے پیچھے چھپی گہری حکمت سمجھ آتی ہے۔ یہ قوانین صرف سماجی نہیں ہیں، بلکہ یہ آنے والی نسلوں کی جینیاتی اور روحانی پاکیزگی کا ایک پورا فریم ورک فراہم کرتے ہیں۔ جب قرآن کہتا ہے اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے، تو یہاں برا راستہ سے مراد صرف سماجی بگاڑ نہیں ہو سکتا، بلکہ شاید ایک ایسا جنیاتی ٹائم بم بھی ہے جو آنے والی نسلوں کو جذباتی اور اخلاقی طور پر کمزور کر سکتا ہے۔ اسی طرح جب پاک دامن عورتیں پاک دامن مردوں کے لیے ہیں کا اصول دیا جاتا ہے تو اسے جینیٹک کمپیٹیبلٹی یعنی جینیاتی مطابقت کی طرف ایک گہرا اشارہ بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اگلی نسل کو ایک صاف ستھرا اور صحت مند جینیٹک کوڈ منتقل ہو۔ لیکن کیا اس سب کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی جنیات کے ہاتھوں مجبور ہے؟ کیا توبہ اور واپسی کا دروازہ بند ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ آزاد مرضی یعنی فری ول کیسے جنیات پر فتح حاصل کر سکتی ہے، کیونکہ یاد رکھیں رجحان ہونا تقدیر نہیں ہوتا۔ اور حل سائنس اور دین دونوں ہی پیش کرتے ہیں۔ سائنس کی زبان میں اسے نیوروپلاسٹیسٹی کہتے ہیں، یعنی اللہ میں انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ شعوری کوشش سے اپنے دماغ کی ساخت کو بدل سکتا ہے۔ شدید تقوی، نفس پر قابو اور اپنے ماحول کو بدلنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو ان راستوں کو بدل سکتی ہیں۔ اور دین ہمیں بتاتا ہے کہ سچی توبہ اور رویے میں حقیقی مثبت تبدیلی ان خطرناک جینز کے اثر کو دوبارہ سوئچ آف کر سکتی ہیں۔ سب سے اہم بات جو ہمیں یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جینز پتھر پر لکیر نہیں ہیں، وہ سوئچز کی طرح ہیں جنہیں انسان کا ارادہ، اس کا ماحول اور اس کی کوششیں آن یا آف کر سکتی ہیں۔ تو آخر میں سوال پھر وہیں آ جاتا ہے، یہ جو وراثت ہمیں ملی ہے، کیا یہ ہماری تقدیر ہے یا یہ ہماری جنگ ہے؟ اگر کسی کو یہ احساس ہو کہ اس کے خون میں والدین کی غلطیاں بھی شامل ہیں تو ہاں، یہ ایک مشکل صورتحال ضرور ہے، لیکن یہ مقدر ہرگز نہیں۔ یہ ایک چیلنج ہے، ایک جنگ ہے جس سے لڑنا بھی ہے اور جیتنا بھی ہے۔